موضوع الدرس النهي عن كثرة السؤال، سورة المائدة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل الفرقان تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم قال تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آپ سے پہلے بھی یہ مسائل جن سے منع کیا گیا ہے قوم نے پوچھے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے خود مانگا، پھر اس پر ایمان نہ لے آئے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس انکار کی وجہ سے کافر ہو گئے. اے بینت لہم فلم ينتفعوا بها، ان کو کھول دیا گیا جو مانگا تھا لیکن انہوں نے نفع نہ اٹھایا. لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد، کیونکہ انہوں نے یہ سوال اس لیے نہیں کی تھے کہ ہمیں غلط فہمی ہے تو سمجھ آ جائے، ہدایت مل جائے، بلکہ انہوں نے اعتراض کے طور پہ، عناد کے طور پہ سوال کیے تھے. وقال فی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی الآیہ: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی الناس فقال یا قوم کتب علیکم الحج. اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا ہے. فقام رجل من بنی اسید، بنی اسید قبیلے کا ایک بندہ کھڑا ہوا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عام، کیا یہ حج ہر سال فرض ہوگا؟ فأغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدیدا، حضور سخت ناراض ہوئے. فقال والذی نفسی بیدہ لو قلت نعم لوجبت. آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال ہے تو اللہ تبارک و تعالی مان کے ہر سال واجب فرما دیتے. ولو وجبت مستطعتم، اور اگر اللہ ہر سال تم پہ حج لکھ دیتے پھر تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم ادا کر سکو، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ ہوتا نعوذ باللہ کہ وَإِذًا لَكَفَرْتُمْ، تم بھی کفر میں اور انکار میں شریک ہو جاتے. فَاتْرُكُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَافْعَلُوا. جب میں کوئی بات بیان نہ کروں تو تم بھی مجھے معاف رکھو، نہ پوچھا کرو، اور اگر میں کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو تعمیل کیا کرو. وَإِذَا نُهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، اور اگر میں منع کروں تو اس سے تم رک جایا کرو. وَأَنزَلَ اللَّهُ هَٰذِهِ الْآيَةَ نَهَاهُمْ أَن يَسْأَلُوا عَن مِثْلِ الَّذِي سَأَلَتْ عَنْهُ النَّصَارَىٰ مِنَ الْمَائِدَةِ فَأَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. ونهى الله عن ذلك، جیسے کہ سابقہ روایات میں اور امم میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے خوان اتارے کھانے کے بنے ہوئے تیار، مہربانی کریں. انزل علینا مائدۃ من السماء
فتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ صاحب نے منع کیا بھئی ایسی باتیں نہ کرو، جو اللہ دے رہے ہیں الحمدللہ، نہ دیں تب بھی الحمدللہ. اب آپ کے لیے آسمانوں سے دنیا میں کھانے اترے. انہوں نے کہا نہیں مہربانی کریں. انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے بھیج دیا. پھر انہوں نے انکار کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. کہ آدمی خود سوال کرے اور سوال بھی بطور استہزاء کرے. ہمارے بعض مدارس میں حدیث کا درس ہو رہا تھا تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ طالب العلم جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور جب چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں احترام کے طور پر کہ اللہ کے قرآن کے طلب کرنے والا، حدیث پڑھنے والا طالب ہے تو اللہ کے فرشتے پر بچھا دیتے. اس بے وقوف کو کیا پتہ نہیں دماغ میں آئی، اس نے اپنے بوٹ جو تھے نا ان میں یعنی لوہے کی میخیں لگوائیں اور ساتھیوں سے کہنے لگا کل جب ہم چلیں گے نا مسجد پڑھنے کے لیے فرشتے پاؤں نیچے پر بچھائیں گے، مار کے فرشتوں کے پر توڑ ڈالوں گا، پتہ لگ جائے گا ان کو کیسے پر بچھاتے ہیں. وہ نکلا اور پاؤں مارا اور ٹانگ ٹوٹ گئی. ساری زندگی لگڑا رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کبھی اناد میں. ایک بہت بڑے عالم تھے، جب نماز پڑھاتے تھے پڑھتے تھے، امام تو نہیں بنتے تھے، پڑھتے تھے تو کپڑا چہرے پہ ہمیشہ ڈال کر. ایک دن ایک طالب نے مجبور کیا کہ حضرت آپ ہر وقت پردے میں رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ابھی مت پوچھو. انہوں نے کہا نہیں حضرت آخر کوئی وجہ تو. انہوں نے کہا حدیث پہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو آدمی امام پر سبقت کر جائے، یعنی امام نے ابھی اللہ اکبر نہیں کہا اور اسے سر اٹھا دیا، امام نے ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا بھی نہیں کیا، وہ جناب سلام پھر کے حجر اسود پہ بھی پہنچ گیا، تو فرمایا کہ ان یحول اللہ وجہہ وجہ حمار، اللہ ایسے بندے کے چہرے کو گدھا کا چہرہ بنا دے. وہ کہتے ہیں میرے دماغ میں خیال آ گیا نعوذ باللہ اتنی غلطی پہ، تو میں نے آمدن یعنی امام سے سبقت کی، اللہ نے میرا چہرہ بدل دیا، میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں. کیا کروں؟ تو ایسا کبھی اناد نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں کے بارے میں کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے جو کل کو آپ کے لیے مشقت کا باعث بن جائے. اور خاص طور پہ اس وقت جب وحی آ رہی تھی، قرآن اتر رہا تھا، اگر تم کچھ مانگتے اور اللہ حکم دے دیتے پھر کیا کرتے؟ تو اس لیے منع ہے، ضرورت کی بات پوچھو. ایک تو استہزاء نہ کرو، ایک اناد نہ کرو. ایک ہوتا ہے بعض لوگ اس لیے سوال بھیجتے ہیں کہ تاکہ مولوی جواب نہیں دے سکے. ہم کہیں دیکھیں جی کیسے سوال کیا کہ مولوی صاحب کا منہ بند کر دیا، جواب بھی نہیں دے سکے. یہ بھی منع ہے. اچھا عالم کے لیے بھی ضروری ہے کہ آتا ہے تو بتلا دے، نہیں آتا تو کہہ دے لا ادری میں نہیں جاؤں، کسی اور عالم سے جا کے پوچھو، کوئی عیب نہیں. فنهى الله عن ذلك وقال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك. اگر قرآن نے کوئی سخت حکم دے دیا پھر کیا کرو گے؟ ولكن انتظروا، انتظار کرو. فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بیانہ. تو قرآن میں الحمدللہ ہر چیز کا بیان ہے، جو اللہ کے مخلوق کو ضرورت ہے اس کا قرآن میں بیان موجود ہے. اگر کسی چیز کا قرآن میں ذکر نہیں آیا تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیشہ یاد. وقال علی بن ابی طلحہ بن باز یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم. قال لما نزل آیۃ الحج
نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا کہ اللہ نے حکم دے دیا حج فرض کر دیا حج کرو. فقالوا یا رسول اللہ عاما واحدا ام كل عام ایک سال یا ہر سال. فقال لا بل عاما واحدا ایک سال زندگی میں ایک دفعہ. ولو قلت كل عام لوجبت ولو وجبت لكفرتم. ثم قال الله تبارك يا أيها الناس إن شئتم بدلكم تسؤكم. کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا جی وہ سوال کرنا جو ہے مقصد اعتراض ہوتا ہے. بہرحال اللہ والے تو برداشت کرتے ہیں لیکن انسان ہے نا غصے میں بھی آ جاتا ہے, اس لیے ایسی بات پوچھی کیوں جائے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نہیں ایک ساتھ. ثم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء اذا قول ثم اصبحوا بها كافرين وانجلوا وقالوا سنجعل باسط لا تسألوا عن اشياء قال هي البحيرة والوسيلة والصائبة والهام ألا ترى أنه قال بعدها ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا هام ولا كذا وكذا. پھر جیسے کہ انہوں نے جانوروں کے خود نام رکھے ہوئے تھے کہ جی یہ بحیرہ ہے اور یہ صاحبہ ہے جو اونٹنی ہم نے بتوں کے نام پہ چھوڑ دی ہے, اور اسی طرح یہ وسیلہ ہے جو متواتر بچیاں گنتی ہے, اور اسی طرح حام ہے جو 4 بچیاں گننے کے بعد پھر وہ اس قابل نہیں ہوتا, اس کو بھی وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ. تو بھائی یہ نام تم نے خود رکھے ہوئے, میں نے تو نہیں کہا کہ کوئی چیز بحیرہ ہے یا صاحبہ ہے یا وسیلہ ہے یا حام ہے, یہ تم نے خود گھڑے ہوئے ہیں. جیسے بتوں کے نام بھی تم نے خود رکھے ہیں لات عزا منات حبل, ورنہ اللہ نے تو نہیں رکھے ہیں یہ نام. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ. علماء فرماتے ہیں بحیرہ اس کو کہتے تھے کہ جس کا دودھ جو ہے نہیں اس کا دودھ نکالتے تھے, کہتے تھے اس کا دودھ جو ہے نا ہمارے خدا جو ہے نا وہ پیتے ہیں. اور صاحبہ اس کو کہتے تھے جس کو اپنے خداؤں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے, اس کو کہتے تھے صاحبہ. اور وسیلہ اس کو کہتے تھے کہ جو اونٹنی یعنی سب سے پہلے نر بچہ پیدا کرے اس کے بعد جو ہے پھر اس کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ وسیلہ ہے. اور اسی طرح ہم کہتے تھے اس کو جو اونٹ ایسا ہو کہ جس نے چند دفعہ جفتی کی ہو, یعنی پتہ ہو کہ 1 2 3 4 دفعہ یہ اونٹنی سے ملا ہے. یہ سب انہوں نے فرضی نام گھڑے ہوئے تھے, اللہ معاف کرے. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ولا وقال ہم بھائی مقام یسون آیات من ذلك ثم قال كسال قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. رواه رحمه الله المراد من هذا النهي سؤال وقوع الآيات كما سات قريش أن يجري لهم أنهارا. حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ یہ اس کے بارے میں ہے کہ مکے والے آتے تھے اور حضور پاک سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہریں چل جائیں, باغ لگ جائیں, پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. وَأَن يَجْعَلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا اور صفا پہاڑ جو ہے سونے کا بن جائے. وَكَمَا سَأَلَتِ الْيَهُودُ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ جیسے یہودیوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ہمارے نام پہ خط آئے. وَقَدْ قَالَ فَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ الْأَوَّلُونَ
وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ ظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نشانیاں اس لیے جو مانگتے ہیں نہیں بھیجتے کہ پہلی قوموں نے بھی ایسی نشانیاں مانگی تھی، پھر جب ہم نے نشانی دے دی تو انہوں نے کفر کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ قوم برباد ہو گئی. جیسے قوم صالح علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ اس اونٹنی اس پہاڑی سے اونٹنی نکل آئے، تو آپ نے بڑا روکا لیکن وہ قوم نے کہا کہ نہیں، اللہ نے دے دی، انکار کیا، نتیجہ قوم ہلاک و برباد ہو گئی. اس کے بعد وقالوا اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما الآيات عند الله وشهد لا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة في سكرانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان شاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. اللہ پاک نے فرمایا بڑی بڑی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ حضور اگر یہ نشانی دکھلا دے نا تو ہم ایمان لے آئیں گے. میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ نشانی معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ظاہر کرے چاہے تو نہ کرے. یہ تھوڑا ہے کہ ہر پاگل مجنون جو کہتا رہے اللہ بھیجتا رہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ نَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ان کو ان کی جہالت میں سرکشی میں چھوڑ دے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردوں کو حکم دے بھی اٹھ کے ان سے بات کرو وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور پہلی جو چیزیں گزری ہیں سب کھڑی کر دیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے مگر وہ جن کو اللہ چاہے گا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جہل کرتی ہے، ایسی باتیں کرتی ہے کہ جس کا نہ عقل سے تعلق ہے اور نہ دین سے تعلق. تو خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا قرآن میں حکم ہے ان کی تعمیل کرو اور جن کی نہی ہے اس سے رک جاؤ. جن چیزوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا ان کے پیچھے نہ پڑو، بلا وجہ بحث میں نہ ہو. واللہ اعلم. اللہ اللہ. کہتے جی کہ کعبۃ اللہ میں ہم آئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی نماز میں طواف میں عبادت میں وسوسے آتے ہیں، دل میں گندے گندے خیال آتے ہیں. میرا بھائی بات یہ ہے کہ یہ وسوسے آنا جو ہے یہ تو ایمان کی دلیل ہے، تم کیوں گھبراتے ہو اس بات سے؟ حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑے یہودی نے حبر میں احبار میں ان کے بڑے بڑے عالم نے سوال کیا. اس نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودی لوگ جب عبادت کرتے ہیں اللہ کی ہمیں کوئی برا خیال آتا ہی نہیں، اور مسلمان ساری شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم نماز میں کھڑے ہیں تو گندے گندے خیالات آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہودی ایک بات بتاؤ، ایک ڈاکو کسی مکان میں داخل ہو، ایک کمرے کے اندر دولت سونا چاندی زیور موجود ہو، دوسرا کمرہ جو ہے صرف بیٹھک کا ہے بٹھانے کا ہے، وہ اس میں کوئی پیسہ کچھ نہیں ہے، تو وہ ڈاکو کہاں جانے کی کوشش کرے گا؟ کون دروازہ کھولے گا؟ کون سی تجوری توڑے گا؟ جی جس میں دولت ہے سونا چاندی ہے. انہوں نے کہا تمہارے دل جو ہے وہ تو ایمان سے ویسے خالی ہے، تم تو جہنمی ہو، تو شیطان کو آنے کی ضرورت کیا ڈاکہ مارنے کی؟ وہ تو وہی ڈاکہ مارے گا نا جہاں ایمان ہے. تو اگر وسوسہ آتا ہے یہ تیرے ایمان کی آنے دو، صرف حکم یہ ہے کہ خود نہ لاؤ.
یعنی خود نہ تصور کرو کہ میں یہ کر رہا نہیں. اگر ویسے شیطان وسیلہ ڈالتا ہے جب اللہ نے معاف کر دیا جو مرضی ہے کرنے دو. ایک آدمی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا کوئی مرید تھا، اور انہوں نے حضرت تھانوی کو لکھا کہ حضرت مجھے بڑے گندے گندے وسوسے آتے ہیں، اب میں نے اپنے نفس کی سزا مقرر کی ہے کہ جب بھی مجھے نماز میں وسوسہ آتا ہے میں اور 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، پھر ان 2 رکعتوں میں وسوسہ میں اور 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. حضرت نے لکھا اللہ کے بندے وسوسے آتے رہیں گے، تم نمازیں پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، ایک دن نماز بھی چھوڑ دو گے. کیا بیوقوفی کر رہے ہیں؟ کتنی پڑھ لو گے؟ 100 رکعت 200 رکعت 400 رکعت کتنی پڑھ لو گے؟ اس لیے آتے ہیں ان کو آ جانے دو، وہ اپنا کام کرے تم اپنا کام کرو، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اگر وسوسے آتے ہیں طواف میں نماز میں کوئی بات نہیں. ویسے اس کا ایک بزرگوں نے وظیفہ بتلایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر نماز کے بعد 1 منٹ بھی نہیں لگتا. لا حول ولا قوت کتنا لگے گا. اور صبح کی نماز کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے سورت فاتحہ کم از کم 1 دفعہ ورنہ 3 دفعہ، آیت الکرسی 3 دفعہ، سورت قل یا ایھا الکافرون 3 دفعہ، سورت قل ھو اللہ احد 3 دفعہ، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے لے کر پورے بدن میں پھیر دیا کرو. ایک تو شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے اور ایک بڑی کامل نیند آئے گی. کیونکہ آدمی کو جب صحیح نیند آ جائے نا تو پھر فریش ہو کے اٹھتا ہے. تو آدمی اگر بس وہ پلٹتا ہی رہے 8 گھنٹے سوتا ہے، آدمی جب اٹھے گا اسی طرح سست اور کسل بند ہوگا. اصل یہ ہے کہ بھرپور نیند آ جائے، مدہوشی والی. اٹھے تو آدمی حیران ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے. اچھا ایک رات جو ہے اب یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، میری نیند جو کھلی نا جی تو میں اگر اٹھا تو گھڑی پہ دیکھا، گھڑی میں نے سامنے ایک بڑی لگائی ہوئی ہے، حالانکہ اس میں 2 بج رہے تھے تو میں نے سمجھا 4 بج رہے ہیں. جلدی سے بھاگا جناب، وضو کیا، یہ کیا وہ کیا، نیچے آیا تو نہ ڈرائیور ہے نہ لائٹ ہے نہ موٹر ہے. میں نے کہا کیا؟ پھر گھڑی کو دیکھا تو ابھی 2:15 ہو گئے. تو میں نے کہا ہم تو جاتے ہیں 3:45، تو یہ 2:15 ڈرائیور بیچارہ کہاں سے اٹھ کے آ جاتا. پھر واپس چلا گیا. میں نے کہا چلو اب اللہ نے اٹھا دیا ہے تو سونے کا کیا فائدہ، کچھ پڑھتے رہو. تو ایسا ہو جائے بھرپور نیند آتی ہے نا، ابھی مدہوش ہو جائے، پتہ ہی نہیں لگتا. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ظہر کو نہیں اٹھتا، اچھا عشاء کا وقت ہو گیا. کمال ہے، میں درس پہ بھی نہیں گیا. اور کبھی ساری رات بس وہ تارے گنتے گزر جاتی ہے. کسی نے پوچھا تھا نا کہ آج کل جناب تمہارے عشق کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہم روتے ہیں وہ سوتا ہے. میں نے کہا یہی حال ہے. کہتے ہیں جی کہ زانی رشتہ دار سے تعلق نہ رکھنا. میرا بھائی دیکھو، تعلقات تو کافر سے رکھنا بھی جائز ہے. زانی تو گناہ گار ہے نا، کافر تو نہیں ہے نا. ایک یہ ہے کہ تم اس سے تعلق توڑو اللہ کے لیے، کہ اس کو منع کرو نہیں، باز آتا چھوڑ دو، ورنہ اس کے ساتھ رہو گے تو محنت کرو گے نا. کہتے ہیں جی کہ میں انڈیا سے آیا ہوں،
میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہوں. ہمارے ہندو ملازم جو ہیں ان کے جو تہوار ہوتے ہیں نا، جیسے کچھ دیوالی ہوتی ہے اور کچھ ہوتا ہے، تو وہ ہمیں بھی تحفے اور کچھ مٹھائیاں وغیرہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ دیکھ لیا کرو کہ بعض ہندو جو ہے وہ متعصب ہندو ہوتا ہے، غلیظ ہندو ہوتا ہے. وہ مسلمانوں کو حرام کھلانے کے لیے مٹھائی میں بھی حرام چیزیں ملا دیتا ہے، پھر وہ نہ کھاؤ. اگر یقین ہے کہ نہیں اس نے سب کے لیے یہی چیز بنائی ہے، ہمیں بھی بھیجی ہے، تو کوئی بات نہیں. کہ ہندو کا ذبیحہ نہ کھائیں. ویسے خیر وہ ذبح کرتے نہیں، ہم نے کیا ذبح کر رہے ہیں، وہ تو سبزی کی ماری ہوئی قوم ہے. خون میں وعدہ سے بابا سے لیا، یعنی کہ باپ دادا نے بھی یہی مانگا تھا نا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جناب بٹیر کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، اب مہربانی کریں کوئی تھوم، کوئی بصل، کوئی ساگ، کوئی یہ بلائیں ہمیں کھلائیں. یہ ہر وقت اوپر سے پکے پکائے بٹیرے آ رہے ہیں، تو نعمت ملے نا آدمی کو پھر تنگ آ جاتا ہے نا وہ، تو اس لیے وہ کھا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. کہتے ہیں جی کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، میری بہن کی کڈنی جو ہے فیل ہو گئی ہے، گردہ یعنی فیل ہو گیا ہے، تو کیا میں اپنا گردہ اس کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں؟ وہاں کا سے دیکھو اگر وہ میچ کرتا ہو. میں پاکستان سے آیا ہوں، اپنے والد کی قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. نہیں، مجھے ایک بات سمجھاؤ، جب تم قبر پہ قرآن پڑھتے ہو اس کا ثواب اکٹھا کر کے سوراخ کر کے خود دے دیتے ہو والد صاحب کو کہ اللہ پہنچاتا ہے؟ تو اگر ثواب اللہ نے پہنچانا ہے گھر میں بیٹھ کے پڑھو، بلا وجہ قبر پہ بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو؟ اگر قبر پر بیٹھ کے جائز ہوتا نا تو سب سے پہلے بی بی عائشہ سرکار دو جہاں کی قبر پہ بیٹھ، جس کے حجرے میں قبر تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا لوگوں نے ایک رواج بنا رکھا ہے. ہمارے ملک میں جو شبینہ پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، نہیں پڑھنا چاہیے. کم از کم 3 دن میں ختم ہو، 10 پارے روز کے پڑے جائیں. اور پھر یہ جو رواج ہے جی سپیکر لگا دیا، پورے محلے کو نہیں سونے دیتے. اچھا جو شبینے کا انتظام کرتے ہیں نا وہ خود سو جاتے ہیں. اب تو ٹیپ لگا دیتے ہیں، حافظ بھی نہیں ملتے نا پڑھنے والے. اگر دار کے اندر خول ہو جائے، وہ چاندی کا یا سونے کے میٹیریل سے بھروایا جائے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں. کیونکہ اور جتنے میٹیریل ہیں نا ان میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. ڈینٹسٹ جو ہیں وہ سکہ بھرتے ہیں، اس میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اب ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے، اب وہ بھی چاندی بھرتے ہیں. چاندی بھریں، سونا بھریں. اچھا دانت ٹوٹ گیا ہے، سونے کا بنا دیں تب بھی کوئی بات نہیں. سونے کا خول چڑھوا لیں تب بھی کوئی بات نہیں. ایک صحابی بیچارے کی جنگ میں ناک کٹ گئی، اس غریب نے چاندی کا پترا بنا کے ایسے اوپر لگا لیا، ابھی ایک چھپا رہے. لیکن چند دنوں کے بعد اس نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس چاندی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اب جو میں سونے کا لگا. سونے کی صفت یہی ہے کہ اس میں بدبو نہیں ہوتی. وہ میرے استاد تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کریں. وہ کبھی کبھی ہم عشاء کے بعد جاتے تھے، کبھی تو حضرت کی مٹھیاں وغیرہ بھرتے تھے، کچھ خدمت کرتے تھے. تو کبھی کبھی موڈ میں بیٹھے ہوتے، خوش ہوتے، تو کہتے مکی صاحب نقلی چیز جہی ہے نا وہ خوشبو نہیں ہوتی، اصلی بدبو نہیں ہوتی. نقلی مولوی کیوں تے کو کدی خوشبو نہ مل سکتے، اصلی کیوں تے کو کدی بدبو نہ مل سکتے. چلے کو بدعت کی بدبو ملے سمجھ کے نہ کرے، نقلی پیر تے نقلی مولوی ہے. اگر سنت کی خوشبو ملے تو سمجھ جانا کہ اصلی مولوی اور اصلی پیر.
اللہ اکبر، بڑے لوگ تھے جی، بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے۔ حضرت دین پر رحمت اللہ علیہ، اللہ تمام مشائخ دین پر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تمام اولیاء پہ، تمام علماء پہ۔ حضرت عبد الحادی رحمت اللہ علیہ جب زندہ تھے تو ہماری وہ بچپن کا دور تھا، جوانی کا دور تھا، میں اپنے ضلع کا چیئرمین بھی تھا، تو جوانی تو بس دیوانی ہوتی ہے نا جی، اور کچھ اس وقت بے وقوفی کا خول بھی دماغ پہ چڑھا ہوا تھا، وہ بلوچوں والا بھی بلوچ ہیں ہم، اور کچھ دماغ خناس تھا نا شیطانی، وہ ایک دو مونچھوں والے گارڈ رکھنے ساتھ میں، اور خود بہترین قسم کا اسلحہ رکھنا، موزر رکھنا، بیٹا رکھنا، کولڈ رکھنا، ویبلے رکھنا ہے، وہ بڑی ٹور اور ٹوپی الٹی رکھنی، یہ بڑی بڑی تماشے ہوتے تھے۔ لیکن میں جب بھی جاتا نا خانپور تو حضرت کو ملنے ضرور جاتا تھا۔ میں ایک دن گیا اور حضرت ہمیشہ مجھے سرانے کی طرف سے بٹھاتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ چارپائی ہوتی تھی، نیچے جو ہے نا جالا بچھا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر پرچی پڑی ہوتی تھی، کچے کوٹھے سے۔ میں جا کے ملا اور میں نے کہا حضرت میں خانپور آیا تھا، واپس جا رہا ہوں، میں نے کہا دعا کے لیے، ہاں ہاں پتر دعا کرے سرائکی تھے نا، میں نے مسافہ کیا، السلام علیکم، اجازت لی، چلا، ان کا خلیفہ بیٹھا تھا، مجھے نام نہیں آتا اس کا، اس نے بڑے زور سے اور بڑے تلخ انداز سے کہا کہ حضرت آپ نے مکی صاحب کو سر پہ چڑھائے ہوئے دیکھا نہیں، الٹی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، باہر دیکھو دو مچھل کھڑے ہوئے ہیں، فاسق فاجر قسم کے گنڈے، خود اس نے اسلحے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں آپ اس کو سرانے کی طرف سے بٹھا دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، رک گیا، میں نے کہا سنو حضرت کیا کہتے ہیں، تو حضرت فرمانے لگے فقیرو میرے مکی کو کچھ نہ آخیا کرو، اندر کو اللہ اتنا کم گن سے لوگ اندر ابے کوئی بول رہے سے، میں ہی جو تہجد اندر کی زندہ بیٹھا ہوں، چند جاڑے جوانی دے تب تک مرن دے بیچارے، آخر گھوڑی تھک بسے، کیا مجھے نہیں کہا، وہ تو میں نے سن لیا نا، ویسے اپنے خلیفے کا خبردار، کبھی کبھی کہتے تھے میرے مکی کو، کبھی کہتے تھے مکن کو، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحم سے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحم سے فرما، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے ماں باپ تھے، ابھی تو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے ہیں، نہ ویسے استاد ملتے ہیں، نہ ویسے شیخ ملتے ہیں، فلٹ آ گیا، گھر گر گئے، حضرت کا بیٹھنے کی جگہ گر گئی۔ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے 73 کی بات، جب 1973 کا فلٹ آیا، حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ نے اس دور میں 73 میں 1 لاکھ روپے بڑی چیز ہوتی ہے، وہ بھیجے حضرت کو کہ حضرت یہ نہ صدقہ ہے نہ زکوٰۃ ہے، خالص ہدیہ ہے، آپ کے جو گھر گر گئے ہیں، کمرے گر گئے ہیں، ان کے بنانے کے لیے ہے، قبول فرمائیں۔ حضرت نے خط بھی پڑھا اور لفافے میں رکھ کے سرانے رکھ کے اس بندے کو بھی کہا اچھا جزاک اللہ، حضرت کو میرے سلام کہنا، تو چلا گیا۔ تو صبح کی نماز کے بعد حضرت میاں مسعود صاحب مدذلہ کو بلایا کہ ابا یہ تو چاہ بن ساری رات میرے کو بچھو ہم اور ڈنگے دے رہے گئے، کہ چاہ بن ابا حضرت بنوری کو واپس بھیج دے، آپ صحیح تو ہدیہ قبول ہے، ہوں میرے طرف ہدیہ قبول چلا، یعنی پیسے جو میرے کمرے میں رہے مجھے بچھو بھی طرح کاٹتے رہے، کیوں رکھے ہوئے ہیں، جاؤ اس کو بھیجو، واپس بھیجو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب تو جناب پیروں کے پاس جا کے تجربہ کر کے دیکھ لو،
وہ مولانا اللہ وسایہ صاحب ہوتے تھے. ابھی بھی مجھے ڈیرہ غازی خان کے ایک بزرگ ملے ہیں. اس علاقے میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں. شاہ جمال ایک جگہ تھی, وہاں میرے والد صاحب بھی پڑھتے رہے. سرف جمالی مشہور ہوتی تھی, قانون کیا شاہ جمالی ان نے بزرگوں نے لکھا تھا. تو مولانا اللہ وسایہ صاحب سے بہت بڑا خطیب تھا, نابینا تھا, بہت موٹے تھے, زبردست خطیب. سرائکی زبان میں نے ایسا خطیب نہیں دیکھا. وہ جناب تقریر کر رہے تھے اور کسی نے ان کو چٹ بھیجی, ساتھ خادم بیٹھتا وہ پڑھتا تھا کہ حضرت پیر کی شان زیادہ ہے یا قرآن کی شان زیادہ ہے. حضرت نے فرمایا بابا قرآن کو آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے, ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے. تم 14 دن کے لیے پیر کو گھر میں رکھ لو, فیصلہ بعد میں کر لینا کہ شان کس کی زیادہ ہے. انشاءاللہ تیرے آدھے گھر کے بندے لے جائے گا. یہ آج کل تو ختم ہو گئے ہیں نا, بس نم گل گئے گلشن گئے, باقی دھتورے رہ گئے. بس اب نہ تو علماء ملتے ہیں نہ پیر ملتے ہیں. مجھے تو نہیں ملتے, یا میں اندھا ہوں, مجھے اللہ والا نظر نہیں آتا. یہ ہو سکتا ہے. زندہ یا مردہ رشتہ داروں کے لیے تمام, جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے کرو, جو زندہ ہیں دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے. میں نے خیال آتا ہے کہ طواف میں کندھا ننگا نہیں کیا, کوئی بات نہیں, مستحب ہے, ہوتا تو ثواب ہے, نہیں ہوا تو نہیں ہوا, کوئی دم شم نہیں. بچی جوان ہے, وہ مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے, اس کو پڑھنے میں یا شادی کر دے, سب سے بہتر ہے شادی کر دو. شادی کے بعد پڑھتی بھی ہے. شادی کسی عالم سے کر دو, وہ پڑھاتا بھی رہے گا. قسم نماز میں کمی معاذ کوئی کمی نہیں, رخصت ہے, اللہ کی انعام ہے بندوں پر. ایک ہمارا امام ہے, اس نے اپنا نائب رکھا ہوا ہے, وہ گورنمنٹ سے تنخواہ زیادہ لیتا ہے, اس کو آدھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے, وہ اس کی تنخواہ ہے, اس کو قبول ہے تو کام کر رہا ہے, قبول نہیں ہے تو نہ کرے. یعنی اس نے جگہ دی, اب یہ اس کی جگہ چھیننا چاہتا ہے نا کہ وہ ساری تنخواہ مجھے دینا. اللہ کے بندے, تمہیں تو قانون کوئی رکھ بھی نہیں سکتا ہے, اس کی مہربانی ہے کہ تمہیں رکھا ہوا ہے. خدا کا شکر ادا کرو. شیخ سدیس صاحب ابھی 2-3 دن نماز پڑھاتے رہے, اللہ کے بندے, پتہ نہیں تم کہاں تھے. 2 دن پہلے مغرب کی نماز شیخ سدیس نے پڑھائی. باقی وہ اس وقت جو ہے, پہلے صرف امام و خطیب تھے, اب دونوں حرم جو ہے نا, مکہ اور مدینہ, دونوں کے وہ رئیس بھی ہیں, مرتبہ ہے, وزیر ہے ان کے پاس. یہ ساری تعمیر, توسیع, مطاف کا کام, یہ درس کا کام, قرآن کی صحت کا کام, یہ ساری ان کی ذمہ داریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب وہ پابندی سے روز نہیں پڑھا سکتے. وطر 3 ہوتے ہیں, ایک نہیں ہوتا, 3 وطر ہوتے ہیں, اور ایک کوئی بھی نہیں پڑھتا. تمہیں غلط فہمی ہے. وہ جو ایک پڑھتے ہیں پہلے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں, کھڑے ہو کے ایک پڑھ لیتے ہیں. پڑھے دونوں میں بھی 3 ہیں, وہ سلام پھیرتے ہیں, ہم سلام نہیں پھیرتے. ایسا کبھی ہوا ہے کہ امام گھر سے آیا اور 1 رکعت پڑھا کے چلا گیا ہو؟ تو دکھاؤ, کوئی تجربہ کرو, ہمیں بھی سکھاؤ, ہم بھی سیکھیں, تمہارے علم سے فائدہ اٹھائیں. وہ بھی تو 3 رکعت پڑھتے ہیں, 2 رکعت پہ وہ سلام پھیر دیتے ہیں کھڑے ہو کے. اللہ, ہم 2 پہ سلام نہیں پھیرتے. بس
اور دونوں حدیث میں موجود ہیں، جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام صاحب جب بھی نماز پڑھائیں 4 رکعت والی ہو یا 2 رکعت والی، حنفی اگر مقتدی ہے تو امام کے پیچھے نہ پڑھے، امام کی قرات جو ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمع سوری ہو، جمع حقیقی نہ ہو۔ سوری کیا مانا کہ ظہر کو لیٹ کر کے پڑھو، جب فارغ ہو تو عصر کا وقت داخل ہو جائے، تو ہر نماز اپنے وقت میں بھی ہوگی اور جمع بھی ہو جائے گی۔ لیکن ان ائمہ کے نزدیک ہر وقت جمع جائز، یعنی 12:30 بجے ظہر پڑھیں گے، سلام پھیر کے اسی وقت کھڑے ہو کے عصر پڑھ لیں گے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا۔ موقوت توقیت سے ہے، توقیت تعیین سے ہے، تعیین کی جو ہے وہ مشترک کی ضد ہے، وہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ضدان لا یجتمعان۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ حضور آپ تشریف لا رہے تھے، صحابہ نے کہا الظہر یا رسول اللہ الصلاۃ، اب انہوں نے الصلاۃ امامکم، آگے چلو۔ پھر کافی دیر گزر گئی، پھر صحابہ نے کہا حضور نماز، اور الصلاۃ امامکم، آگے چلو۔ پھر کافی دیر گزر گئی، صحابہ بے چین ہو گئے، نماز کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا الصلاۃ یاد ہے امامکم، آگے چلو۔ تو مانا یہ تھا کہ حضور نے ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر کر دیا کہ آخری وقت میں آ کے پڑھا، اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لیں، تو حدیث بھی موجود ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو، دیکھو سفارش وسیلہ اسی کو دیا جاتا ہے جو نہ مانتا ہو۔ اور جی حاکم میری بات نہیں سنتا، کوئی سفارش ڈھونڈو نا، تو اگر حاکم خود کہے آؤ بھائی کیا مانگتے ہو، تو پھر سفارش ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو حکم دیا مجھ سے مانگو میں دوں۔ سود لعنت ہے، اللہ سے جنگ ہے۔ تبلیغ کے لیے 3 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں، ان کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ جو 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہوئے ہیں یہاں حرم میں جھاڑو دے رہے ہیں، ان کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ اگر 2 سال میں بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹتا تو تبلیغ میں جانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، کوئی فکر نہ کرو، اللہ رحمت کرے۔ فضائل اعمال کتاب پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے۔ فضائل اعمال ہوتا ہی ضعیف حدیثیں ہیں۔ جو ہمارے ملک میں 3، 4، 40واں کرتے ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ لیکن نا 30 دن کل شریف ہو گئے، پھر 7 جمعراتیں ہو گئیں، پھر 40، اتنے میں اور کوئی بندہ نہیں بھرے گا، مولوی کی روٹی تو چلتی رہے گی نا۔ یہ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، شرعی طور پہ کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ جو حافظ قرآن تراویح پڑھائے، اگر پیسے مقرر کر کے پڑھائے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، بلکہ اس کے دل میں ہو کہ لوگ مجھے پیسے دیں گے کہتے ہیں، پھر بھی نماز جائز نہیں۔ وہ اللہ کے لیے پڑھائے اور تم بھی اللہ کے لیے اس کو دے دو، یار غریب حافظ ہے، عید کے دن اچھے کپڑے پہن لے گا، گھر والوں کو اچھا کھانا کھلا دے، کوئی بات نہیں۔ اگر اپنا عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کریں یا طواف زیادہ کریں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ مجھ کو آدھے سر کا درد ہے تو سب سے بڑی چیز تو زمزم ہے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ باقی حدیثوں میں بڑی دعائیں ہیں، کسی کتاب میں دیکھ لو۔ ایک آدمی زمین کرائے پہ لیتا ہے، گندم اگاتا ہے، فصل آتا ہے، حسب معاہدہ زمیندار آدھا آدھا ہوتا ہے۔ ایک بوری کرایہ دار زمیندار سے قرض لیا، اس سال صرف 2 بوری گندم ہوئی، زمیندار نے لے لی، وہ بھی قرض کی، مجھے سمجھ نہیں آیا، بہرحال قرض لیا تو ادا کر، زمین تم نے آدھے آدھے ٹھیکے پہ رکھی ہے تو جائز ہے، باقی زمین سے جو کچھ نکلا وہ اللہ کی مرضی۔
تھوڑا نکلے یا زیادہ، آدھا اس کا ہے آدھا تمہارا ہے. تم نے چونکہ قرض لیا ہوا تھا ایک بوری، اس نے وہ بھی لے لی، ٹھیک ہے، اس نے قرضہ لیا ہے نا. میری والدہ درد کی مریضہ ہیں، پاکستان سے عمرہ کیا ہے، واپسی پہ مدینے بالکل عمرہ کرے، ان کو ویل چیئر پہ بٹھا ہونا یار، نہ چلاؤ نا، ان کو پیدل نہ چلاؤ. تمہاری ماں ہے، اسے 9 مہینے اٹھایا ہے، تم 7 چکروں میں بھی نہیں ریڑھی پہ بٹھا سکتے. احرام میں خوشبو نہ لگائیں، سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں، کسی عورت پہ بری نظر نہ ڈالیں، اپنی بیوی سے بھی شہوت کی بات نہ کریں. ہاں جب آدمی باہر سے آتا ہے، اللہ کے کعبے پہ نظر پڑتی ہے، جو دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے. جب 7 چکر پورے ہو جائیں پھر بھی ہم استلام کریں، بالکل کرنا ہے. عصر کے بعد واجب الطواف نہ پڑھیں، پڑھ لی ہے تو اللہ قبول کرے. حجر اسود کو اگر ہاتھ لگ جائے چومنے، ورنہ اشارہ کریں. اگر آدمی غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ کی قسم اٹھا کر کہ یہ کام کرو گا، اور کیا وہ قسم بالکل اس قسم کو اگر توڑا ہے کفارہ ادا کرے. ایک آدمی ہے جو ایم.اے. اسلامیات ہیں، وہ کہتا ہے میں پروفیسر ہوں، کیا میں نوکری کروں؟ بالکل کریں، اور نوکری کر کے دین کا کام بھی کریں. یہ تو لا تشتروا آیاتی میں نہیں ہے، وہ تو یہودی کرتے تھے، فتویٰ بدل دیتے تھے، قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیتے تھے. پھر تھوڑا ہے کہ نوکری بھی نہ کرو، تنخواہ بھی نہ، پھر تو سارے امام نعوذ باللہ لاش تطر میں آ گئے، سارے مدرس جو قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں وہ بھی اسی آیت میں آ گئے. تو ان کو اگر ہم امام کو یا مدرس کو تنخواہ نہیں دیں گے، چوری کر کے کھائے گا، ڈاکہ مارے گا. بالکل آپ پروفیسر بنیں، کام کریں، اور کالج میں کام کریں جہاں مولوی نہیں پہنچتا، نہ وہ مولوی کے قریب آتے ہیں. عورت ہی ہے وہ امامت کر سکتی ہے، اپنی کرے عورتوں کی، تیری نہیں کر سکتی. ایسا نہ ہو کہ تو کبھی امام بنا کے کھڑا کرتی عورت کو خوش کرنے کے لیے کہ چلو آج نماز بھی تم پڑھا دو. چونکہ ہمارے یہاں اکثر ظن مرید ہیں نا جی، کیا پتا ہے. ایک آدمی تھا میرا دوست، میں نے اس سے پوچھا کہ یار آج کل تم نے کس پیر سے بیعت کی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اپنی بیگم صاحب سے بیعت کی. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پیر دیتے پیروں تو ہاتھ رکھنا پوندے تھے، بیوی نہیں پیروں پہ ہاتھ رکھنا پوندے. بیعت تو ہو گئی نا صحیح. بڑا سادہ تھا، بہت ہو گیا بیچارہ، اللہ اس کی قبر پہ رحمت. کعبۃ اللہ میں نظر ڈالتے رہو تب بھی رحمت ہوتی ہے، قرآن کو دیکھتے رہو تب بھی رحمت ہوتی ہے، اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھتے رہو تب بھی رحمت ہوتی ہے. دیکھا نا، یاد رکھیں کہ ہر آدمی، حضور پاک کا بھی ایک صحابی تھا، ہفتے میں ایک دفعہ آتا تھا حضور کو ہنسانے کے لیے. تو ایسی بات کہتا ہے کہ حضور ہنس رہے، کیوں؟ انسان ہے نا، اس کو بھی تو کچھ چاہیے نا کہ کسی وقت ساتن الہذا و ساتن الہذا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر جاتے ہیں تو بدل جاتی ہے. فرمایا اگر وہی کیفیت رہے تو فرشتے اتر کے تمہاری خدمت نہ کریں. لازمی بات ہے بدل جاتے. حضور کی صحبت الگ بات ہے، گھر کی صحبت الگ بات ہے. عمرے میں صفا دوڑے بغیر احرام کھول دیا، صبح پھر احرام باندھ کے صفا کی، اس کی ایک دم ادا کرو. تھکا ہوا تھا تو کپڑے پہننے سے تھکاوٹ اتر گئی. تھکاوٹ تو سونے سے اتری ہے، احرام میں سو جاتے. اگر نماز پڑھتے ہوئے احساس ہو کہ میرے قطرے گرے ہیں تو اس کو باقاعدہ چیک کرو کہ واقعی گرے ہیں تو سلوار جو ہے گیلی ہوگی نا، یا اگر وہم ہے تو کوئی ضرورت ہی نہیں.
اور اگر گرتے ہیں تو پھر ہر نماز کے لیے نہیں آوازو کرو، اس جگہ پہ پانی مار دیا، دھو ڈالا۔ رات کی آخری نماز وتر ہے، معنی یہ ہے کہ اگر تم نے تہجد پڑھنی ہو تو تہجد پہلے پڑھو اور وتر بعد میں پڑھو، اس کے بعد کچھ نہ پڑھو، پھر فجر کی اذان ہوگی 2 رکعت سنت پڑھو، پھر فرض پڑھو۔ لیکن اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد مثلا وتر پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد نفل پڑھتا ہے، 1,00,000 دفعہ پڑھے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، 1,00,000 دفعہ پڑھے، کوئی منع نہیں۔ افضل یہی ہے کہ اگر تم نے وتر پڑھنے ہیں تہجد کے ساتھ تو پہلے تہجد کی نماز پڑھو، جب تہجد پڑھ لو تو پھر کھڑے ہو کے وتر پڑھو۔ واللہ اعلم۔ میرا بیٹا 24 سال کا ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ مرگی کا دورہ 24 گھنٹے نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن شادی والوں کو بتا دیں، لڑکی والوں کو دھوکہ نہ دیں، ان کو بتا دیں کہ میرے بیٹے کی یہ کیفیت۔ اگر وہ لڑکی راضی ہوتی، ہو سکتا ہے شادی سے ہی اللہ اس کو شفا دے دے۔ اور باقی اب دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی، اب تو مرگی کے کئی دوائیں نکل گئی ہیں دنیا میں، اس میں یہ ہوتا ہے، یاد رکھو، مرگی تو ختم نہیں ہوتی، لیکن اس دوائی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دورہ اس کو پڑتا تھا نا پہلے ہفتے میں، تو مہینے میں ہو جائے گا، پھر مہینے کے بعد 6 مہینے میں ہو جائے گا، پھر سال میں ہو جائے گا، یعنی مدت لمبی ہو جائے گی۔ تو بڑی دوائیں ہیں، کئی دوائیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں، لیکن یہ ہے کہ ہر ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہ سمجھا کرو، باقاعدہ تحقیق کرو۔ جیسے ہر داڑھی والے کو مولوی نہ سمجھا کرو، ہر پگڑی باندھنے والے کو پیر نہ بنا دیا کرو، تحقیق کیا کرو کہ یہ عالم ہے، کس مدرسے میں کتابیں پڑھی ہیں، کس میں پڑھائی ہیں، ان کے استاد کون تھے، اس کے شاگرد کون ہیں، تحقیق کرو۔ یہ خود پیر ہے، اس کا پیر کون تھا، اس کا پیر کون تھا، اس کی بیعت کس سے تھی، عقیدہ کیا ہے، عمل کیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کی بھی تحقیق کرو۔ یا آج کل ایک اور آسان طریقہ بھی ہے کہ اپنی عمر لکھ کے، بیماری لکھ کے انٹرنیٹ پہ ڈال دو، فوراً کلک کرو گے تو تمہیں سینکڑوں دوائیں سامنے آ جائیں گی۔ بڑا آسان مسئلہ ہو گیا، اب تو ہر چیز آپ کے ٹچ میں ہے، تھوڑی دیر ہے انشاءاللہ ٹچ میں ہاتھ مارو گا بیوی نکل آئے گی۔ سنیے، ابھی تو فوٹو آتا ہے نا، پھر وہ ڈمی بیوی بھیجیں گے آپ، تھوڑے دن باقی رہ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة عن كل ذنب والغنيمة عن كل اسم والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفستا ولا ضالا إلا هديتا ولا فسادا إلا أصلحتا ولا مريضا إلا شافيتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا حيا إلا هديتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وأعنتها على قضائها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما،
یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام میں جتنے تیرے دین کے کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، دینی مساجد کی حفاظت فرما. بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو بھی یہود اور ہنود کی سازشوں اور فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ قنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی